ام علی قلوب اقفالها صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ یہ پنکھا بند کر اللہ کی دی ہوئی توفیق سے مجھے اور آپ کو اللہ نے سعادت بخشی ہے کہ قرآن کریم کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی اس مبارک نشست میں مجھے اور آپ کو اللہ نے موقع دیا ہوا ہے۔ میں اس پہ اللہ کا کروڑہ شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ فضل جو اس نے کیا ہوا ہے، یہ اس کا ہم پہ احسان عظیم ہے کہ اللہ نے اپنے کلام کو، قرآن کریم کو ہم سب کے لیے آسان کیا اور ہمیں موقع دیا گیا کہ ہم اپنی زندگی میں کچھ وقت کے لیے ہر جمعے کے دن یہ سعادت حاصل کرتے ہیں۔ مرکز مجددیہ اس حوالے سے اللہ کی خاص رحمتوں کا مرکز ہے کہ یہاں ہر جمعے قرآن پڑھایا جاتا ہے، قرآن سکھایا جاتا ہے، قرآن کی آیات پہ سبکن ایک ایک آیت کر کے پڑھنے سمجھنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ اللہ ایسے ہی رکھے اور اللہ اس محراب کو، اس منبر کو صرف قرآن کے لیے استعمال کرتا رہے، اور یہاں جو بھی اس امانت کو ادا کرنے کے لیے آئے تو وہ صرف قرآن کی برکت اور قرآن کی رحمت لوگوں تک پہنچائے انشاءاللہ۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ سجدہ کی آیات جاری ہیں اور آج انشاءاللہ اس سے اگلی آیات پڑھی جائیں گی۔ جیسا کہ پچھلی گفتگو میں یہ ذکر ہو چکا ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو نیک اعمال کرے گا جنت ہم بطور ضیافت اسے عطا فرمائیں گے اور وہاں ان کی دعوتیں ہوں گی۔ اس حوالے سے ہماری گفتگو پچھلے درس میں ہو چکی ہے، اور اگلی گفتگو کہا تھا کہ ہم ضرور تھوڑا تھوڑا عذاب انہیں ضرور دیں گے جو نافرمان ہوں گے بڑے عذاب سے پہلے۔ اس پہ بھی ہماری گفتگو ہو چکی ہے۔ آئیے آج اگلی آیات پڑھی جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سنیے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جسے رب کی آیتوں سے نصیحت کی گئی اور پھر اس نے اپنا منہ موڑ لیا۔ بے شک ہم مجرموں سے ضرور بدلہ لیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی۔ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، تو آپ شک میں مبتلا نہ ہوں ایسی کتاب کے ملنے سے، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور ہم نے ان میں سے بعض کو امام بنایا
وہ رہبری کرتے رہے ہمارے حکم سے جب تک وہ صابر رہے، وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور جب تک وہ ہماری آیتوں پر پختہ یقین رکھتے تھے۔ بڑی خوبصورت گفتگو ہے اور ایک ہی موضوع پہ ہے، اس لیے میں نے اتنی ہی آیات پڑھی ہیں جن میں ایک ہی موضوع پہ بات ہوئی۔ پہلے تو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی گئی ہے اور پھر بھی وہ منہ موڑ لیتا ہے۔ کہ اس سے زیادہ ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کو قرآن سنایا جائے، قرآن کی آیات کو پڑھ کے بتایا جائے، قرآن کی آیات کو سنا کے اسے نصیحت کی جائے، اور وہ پھر بھی یہ کہے کہ نہیں، جو میرا جی چاہتا ہے میں وہی کروں گا۔ استغفر اللہ تو کہو کہ قرآن اس پہ واضح ہے کہ وہ شخص جو قرآن کو سننے کے بعد بھی قرآن کی آیات کو سن لیتا ہے اور قرآن کی آیات کے ترجمے کو سن لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، اور پھر بھی وہ اس سے منہ موڑ لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، قرآن میں نے سن لیا لیکن جو میری مرضی ہوگی ہوگا وہی۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ایسا شخص جو ہے اس کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ بے شک ہم مجرموں سے ضرور بدلہ لیں گے۔ کہا یہ تو پھر ہم اس وقت جب یہ ہمارے قابو آئے گا اور جب اس کی گردن ہوگی اور ہمارے ہاتھ ہوں گے تو پھر بدلہ لیں گے اس سے کہ میرے قرآن کی آیات کو سننے کے بعد بھی اس کا رویہ ایسا تھا۔ تو اللہ اسے محفوظ فرمائے۔ اول تو ہم قرآن سننے سمجھنے کے قائل ہی نہیں ہیں، اور نہ ایسا کوئی ذہن ہے کسی کا کہ وہ قرآن کو سمجھنے کے لیے پڑھے یا قرآن کو سننے کے لیے وہ ایسا کوئی ذوق رکھے۔ کم لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھنے کی طرف آتے ہیں اور قرآن کو سمجھنے کا ذوق رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں۔ ان کے ذہن میں ایک شوق ہے کہ ہمیں قرآن سمجھنا ہے، قرآن جو کہہ رہا ہے مجھے وہاں پہنچنا ہے، جہاں قرآن سمجھایا جا رہا ہے وہاں بیٹھنا ہے تاکہ میں قرآن سمجھ لوں۔ اول تو ایسے لوگ ہیں ہی بہت کم، اور جو ہیں اس کے لیے بھی قرآن فرما رہا ہے کہ اگر کسی نے ایسا کیا کہ میرے قرآن کی آیات کو سننے کے بعد بھی اس نے آیات کو ہلکا سمجھا اور یہ جانا کہ یہ کوئی بات نہیں، میرے لیے نہیں ہے یہ آیتیں، استغفر اللہ، یہ کوئی اور کرے اس پہ عمل، میں تو جو میری اپنی زندگی ہے میں نے ویسے ہی رہنا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے ایسا شخص ملزم نہیں ہے، مجرم ہے۔ بولو کیا ہے؟ دھیان کیجئے، بولو کیا ہے؟ مجرم ہے۔ تو ہم ضرور بدلہ لیں گے ایسے بدبخت سے کہ ایک تو میرا قرآن سنا، میرے قرآن کی اتنی اعلیٰ آیات سنی، میرے قرآن کو کسی بندے نے، کسی محبت والے نے اس کو سمجھا دیا، بتا دیا، تو یہ نعمت اس تک پہنچ گئی، اس کے باوجود بھی یہ حال ہے۔ تو اللہ اسے محفوظ فرمائے۔ آگے فرمایا اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تو اب شک میں مبتلا نہ ہوں ایسی کتاب کے ملنے سے، کہ لوگوں کے لیے یہ واضح کر دیا گیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتاب اتری ہے تو یہ کوئی شک والی بات تھوڑی ہے، ہم نے موسیٰ کو بھی تو کتاب دی تھی، لہٰذا تم یہ کیوں پریشان ہو کہ یہ کتاب کہاں سے آ گئی ہے؟ چونکہ حضور اسلام کو آ کے یہ پوچھتے تھے کہ آپ یہ کہاں سے لکھ لیتے ہیں اور یہ کہاں سے لی ہے آپ نے یہ کتاب، یہ کہاں سے آ گئی ہے؟ ہم نے تو کوئی نہیں کتاب کہیں دیکھی، نہ کوئی سنی، نہ پڑھی۔ تو اللہ فرما رہا ہے عجیب لوگ ہو، کیا موسیٰ کو ہم نے کتاب نہیں دی تھی؟ کیا جانتے نہیں ہو کہ موسیٰ کو بھی تو ہم نے کتاب دی تھی؟ تو ہم نے تو یہ عمل پہلے بھی کیا ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کو کتاب ملی ہے۔ ہم نے تو متعدد اس سے پہلے بھی یہ انداز اپنائے ہیں کہ ہم نے کتاب دی ہے، اور یہ ہماری عادت ہے کہ ہم اپنے نبیوں کو نوازتے ہیں اپنے کلام کے ساتھ۔ مجھے کہو نا سبحان اللہ، ہم اپنے نبیوں کو کلام کے ساتھ نوازتے ہیں، تو یہ کلام ہم نے پہلے بھی تو دیا تھا، تو کیوں شک میں مبتلا ہو؟ آپ کسی شک میں مبتلا نہ ہو کہ یہ کیوں کتاب دی گئی ہے، یہ ہماری ترتیب ہے، ہم ایسا ضرور کرتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن کو بجائے یہ کہ نبی علیہ السلام اس کو خود بیان کریں اور خود اس کو بیان کر کے تو قرآن کی طرفداری یا قرآن کے حق میں کوئی بات کریں، اللہ نے ایسی بات کر دی کہ قرآن کو بیان کرنے کے لیے اس سے خوبصورت بات نہیں کی جا سکتی، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر قرآن اترا ہے تو یہ کون سی عجیب بات ہو گئی ہے، اس سے پہلے ہم نے موسیٰ کو بھی تو کتاب دی تھی۔ تو چونکہ یہ بار بار آ کے یہی سوال کرتے تھے عیسائی اور یہودی، خاص طور پہ یہودی کرتے تھے
کہ یہ کلام کہاں سے اترا ہے، یہ کلام کدھر سے آ گیا۔ تو دیکھو میں تو اس بات پہ چلو کبھی سوچتا ہوں، جب یہ آیات میں پڑھتا ہوں سمجھتا ہوں، ظاہر ہے پہلے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس پہ غور کریں، پھر ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ اس پہ غور کریں، کہ یہ قرآن کی آیات رک رک کے پڑھنا، رک رک کے سمجھنا۔ تو دیکھیے کہ چلو یہ تو خوش نصیبی میں کہہ سکتا ہوں کہ ان یہودیوں کی تھی کہ وہ قرآن پہ گفتگو کر لیتے تھے اور آ کے سوال کر لیتے تھے کہ یہ آیات کیسے آئی ہیں، کہاں سے آئی ہیں، کیوں آئی ہیں، اور اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، کہاں سے آپ نے لے لی ہیں۔ تو چلو وہ یہودی تھے اور ان کا ایک اپنا انداز تھا، اپنی ان کی ایک سوچ تھی، اور اس یہودی ظاہر ذہن کے ساتھ سوال کرتے تھے۔ آج ہم مسلمان ہیں اور ہمارے پاس سامنے ہمارے قرآن موجود ہے، ہم میں سے کوئی سوال ہی نہیں کرتا کہ یہ آیت کہاں سے آئی۔ استغفر اللہ نہیں بولو گے، ذرا بولو نا بھائی، بولو نا۔ کوئی سوال نہیں کرتا، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے، آئیاں نے تے آئیاں رہن، پئیاں نے تے پئیاں رہن، ہمیں اس سے کیا، ہمارے لیے تھوڑی آئی ہے۔ استغفر اللہ۔ لہذا ہم مسلمان ہو کے اس پہ قطعاً ایک ہلکا سا بھی تصور نہیں ہے کہ آیات کیوں آئی ہیں اور اس کے پیچھے کیوں، وجہ کیا ہے، لاجک کیا ہے، یہ آیت کیوں اتری تھی۔ وہ آ کے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں یہودی، ہیں غیر مسلم، آگے نبی سے لڑنا شروع ہے، کہاں سے آئی یہ آیت، کیوں آئی ہے، یہ کہاں سے لی ہے آپ نے۔ ہم سے تو میں سمجھتا ہوں وہی اچھے تھے، چلو کسی طرح قرآن کی آیت کے ساتھ کوئی لڑتے جھگڑتے تو تھے کہ اچھا یار پتہ تو کرو کیسے آئی ہے، کیا اس کا معنی ہے، کیوں آیا ہے، اس کے پیچھے مطلب کیا ہے۔ افسوس صد افسوس، اس پہ جتنا بھی دکھ کیا جائے، جتنا بھی اس پہ رویا جائے، تڑپا جائے، چلایا جائے، ماتم کیا جائے، کم ہے کہ ہم مسلمان ہو کے ہمارے اندر یہ توفیق تقریباً ختم ہو چکی کہ کسی آیت کو پکڑ کے غور کریں کہ یار اس میں معاملہ کیا ہے، کیوں آیت ہی آئی تھی۔ پرواہ کرنا ہی چھوڑ دیا، اس کی پرواہ ہی نہیں، اور اوپر سے لے کر نیچے تک سب ایک جیسے، اللہ ماشاءاللہ اللہ نے توفیق دی ہو جسے، اللہ جس کو عطا کر دے، آمین کہو نا، اللہ توفیق دے دے کہ قرآن کے ساتھ ایسا ذوق بنے کہ قرآن کی آیات کو اس طرح پڑھنے کا ذوق بنے کہ اس پہ رک جایا جائے اور پھر اس کو دیکھا جائے کہاں سے آئی، کدھر آئی، کیوں آئی، معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ تو یہ یہودی اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ شک میں ہے، تو میں آپ کو اے نبی بتا دیتا ہوں، آپ نے کیا ان کو جواب دینا، میں بتاتا ہوں، ان سے کہو کیا تمہارے نبی پہ کتاب نہیں آئی تھی، ہائے کیا تمہارے نبی پہ اتری نہیں، کیا موسیٰ پہ کتاب نہیں آئی۔ تو دیکھیے یعنی مطمئن کیا گیا انہیں، ان کو اطمینان دینے کے لیے قرآن آیتیں اتار رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے دلوں کا اطمینان اس لیے اس آیت میں رکھا کہ تمہیں تکلیف نہ ہو کہ یہ اگر قرآن نبی پہ آ سکتا ہے تو تمہارے نبی پہ تو کتاب اتری ہوئی تھی۔ تو میں تو یہاں یہ رک کے سوچتا ہوں کہ وہ کیسے لوگ تھے کہ انہیں قرآن کو سننے اور سمجھنے کا کتنا شوق ہوتا تھا، اور جب بھی کوئی نئی آیت آتی تھی تو مسلمان تو پڑھتے ہی پڑھتے تھے، یہودی زیادہ پڑھتے تھے اسے اور زیادہ اس کے اوپر غور، اچھا یہ آیت کہاں سے آ گئی، کدھر آ، پہنچو نبی کے پاس، وہ سارے پہنچ جاتے، کہاں سے نکالی آپ نے، اوہو کاش آج کوئی آ کے کسی عالم کے پاس بیٹھے اور کوئی آیت کھول کے رکھے سامنے، کہا حضرت یہ آیت مجھے ذرا بتا دیں، اس آیت کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اس آیت کو اللہ نے کیوں اتارا ہے، یہ آیت کہاں سے آ گئی ہے حضور۔ میں نے آج قرآن کھولا ہے، میں نے قرآن پڑھا ہے، اور قرآن کو پڑھتے پڑھتے مجھے یہ آیت میرے سامنے آئی ہے، میرا ذہن اٹک گیا ہے، میرا ذہن رک گیا ہے، ذرا مجھے بتائیے اس میں کیا ہے۔ ایک بندہ پورے محلے میں سے دکھائیں، اللہ معاف کر دے، بس آمین تو کہہ دو، ذرا آمین تو کہہ دو کہ قطعاً کوئی اس کی درد نہیں، کوئی تکلیف، تو اللہ معاف فرما دے۔ بس یہ میں ہر 2 درسوں بعد یہ میں روتا ہی رہتا ہوں ہر دفعہ، اور ہر دفعہ یہ میری بات آپ سے ہوتی ہے کہ ہم کاش یہ بات سمجھ جائیں کہ اللہ نے ہمارے لیے بڑا عظیم خزانہ اتارا ہوا ہے۔ انشاءاللہ تو کہو ذرا، یہ بڑا عظیم خزانہ ہے، اس کو خزانہ سمجھو، اس کو نعمت جانو، اور اس کی آیات کے ساتھ اگر انصاف نہ کیا تو یہ اکیلا ہی کافی ہے تیری پوری زندگی کو برباد کرنے کے لیے، اس کو کسی شے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور حضور اسلام نے واضح کر دیا، قرآن ہی وہ کتاب ہے جو قوموں کو ہلاک کر دے گی اور قوموں کو آباد کر دے گی۔ قرآن ہی قوموں کو ہلاک کرتا ہے اور قوموں کو آباد کرتا ہے۔ جہاں کہیں تم آبادی دیکھو گے سمجھ لو یہ لوگ قرآن سے وفا کرتے ہیں، اور جہاں تم ہلاک
ان کا رشتہ قرآن سے مضبوط نہیں، تو اللہ محفوظ کر دے، بس اس کی توفیق اللہ عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا، اور ہم نے بنایا تھا اسے ہدایت بنی اسرائیل کے لیے۔ کہا یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہم نے کلام اتارا، دھیان کیجئے گا اس بات پہ، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہم نے کلام اتارا تھا، اور یہ جو ہم نے کتاب عطا کی تھی موسیٰ کو، جو تورات دی تھی، اس کی حد صرف بنی اسرائیل تک ہے۔ یہ صرف یہودیوں کے لیے ہم نے اتاری، اور انہی لوگوں کے لیے اور انہی کے معاملات کو ہم نے ٹھیک کرنے کے لیے کتاب دی تھی۔ لہذا تم سارے آ کے جو سوال کرتے ہو نا، جس کتاب کی تم بات کرتے ہو، یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں آئی، یہ سارے عالمین کے لیے اتاری گئی ہے۔ تمہاری کتاب صرف بنی اسرائیل کے لیے اتری ہے، اور صرف انہی لوگوں کو مخاطب کرتی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار۔ جبکہ ہم جو کتاب اپنے نبی کو دے رہے ہیں، اس کا دائرہ کار بہت بڑا ہے۔ یہ پوری کائنات کے لیے وسیلہ بن کے آئی ہے، پوری کائنات کے لیے یہ عزت کی، برکت کی دعا بن کے آئی ہے، رحمت بن کے آئی ہے، اور یہ پوری کائنات کے لیے اللہ کا رستہ بن کے آئی ہے۔ لہذا اس کا کمال یہ ہے کہ تم آ کے سوال کرتے ہو قرآن کے حوالے سے، تو تمہارا ذوق اور شوق پورا ہی نہیں ہو سکتا جب تک ایمان نہ لاؤ قرآن کے اوپر۔ تم اپنی کتاب پڑھتے ہو، وہ صرف تمہارے لیے تھی، یہ قرآن پوری عالمین، پوری انسانیت کے لیے اتارا گیا، اس کو کسی کے لیے علیحدہ نہیں رکھا گیا، ہر شخص کے لیے اسے دیا گیا۔ اللہ تو اللہ اس کی توفیق دے دے۔ اور آگے لفظ بڑے پیارے ہیں، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے ان میں سے بعض کو امام بنایا، وہ رہبری کرتے رہے ہمارے حکم سے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی بات کی، کہا کہ ہم نے ان میں کچھ لوگوں کو امام بنایا اور وہ رہبری کرتے رہے۔ اس ضمن میں پورا واقعہ سورہ کہف میں موجود ہے، اور میری آپ سے گفتگو آج اسی موضوع پہ ہے، جو قرآن نے کہا کہ ہم نے بعض کو امام بنایا اور وہ رہبری کرتے رہے ہمارے حکم سے، جب تک لوگ صبر کرتے رہے ان کے ساتھ، جب تک لوگ صابر رہے، وہ رہبری کرتے رہے، انہوں نے لوگوں کو نیک رستہ دکھایا، وہ ہماری طرف سے امام بن کے آئے۔ تو قرآن اس واقعے کو بیان کرتا ہے، اور یہاں امام کی جو بات کی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، چونکہ اس کا تعلق ہے اور ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سمجھ رہے ہیں، تو اللہ نے اس کا ذکر ایک بہت پیچھے جوڑا سورہ کہف کے ساتھ۔ سورہ کہف میں واقعہ موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا۔ یہ واقعہ امام کا اور اس کے مقلد کا اس قدر خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ اس سے خوبصورت انداز آپ کو پورے قرآن میں نہیں ملے گا، جو سورہ کہف میں امام اور اس کے پیچھے چلنے والے کا واقعہ جو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی شکل میں بیان کیا گیا۔ آئیے آج اس پہ ذرا غور کرتے ہیں، ذرا انشاءاللہ کہو، ذرا دھیان کرو، ذرا انشاءاللہ کہو، ذرا انشاءاللہ بولو، دھیان کر لو کہ امام کی بات کر کے اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے بہت سارے اس میں امام بنائے تھے اور لوگ ان کے پیچھے چلتے رہے ہیں، اور ہمارا کام ہے کہ ہم امام بناتے ہیں، لوگوں کو بڑا کر دیتے ہیں، علم میں بڑا کر دیتے ہیں، شعور میں بڑا کر دیتے ہیں، عزت میں بڑا کر دیتے ہیں، تاکہ لوگ ان کی پیروی کریں، لوگ ان کے پیچھے چلیں اور وہ لوگوں کی رہبری کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے اور ایک سوال پوچھ لیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی بہت بڑی عظمت ہے کہ آپ نے یہ سوال اللہ سے کیا، اور اس جواب کی وجہ سے ہمیں سورہ کہف کا وہ پورا واقعہ مل گیا۔ اگر وہ سوال ہی نہ کرتے تو وہ واقعہ نہ بنتا۔ سوال کیا کیا مولا؟ اس وقت روئے زمین پہ میں تیرا نبی موجود ہوں، مجھ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے؟ بولیے سوال کیا تھا؟ سارے بولو، کیا مجھ سے بھی بڑا کوئی عالم اس وقت روئے زمین پہ موجود ہے؟ تو جواب ہے ہاں موسیٰ، ہم نے سیر کا سوا سیر ہمیشہ رکھا ہوتا ہے، ہم نے ایک سے بڑا، پھر اس سے بھی بڑا، پھر اس سے بھی بڑا رکھا ہوا ہے، ہاں موجود ہے۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کی خوبصورت ادا کہ ارشاد فرمایا مولا یہ تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اگر مجھ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے تو مجھے حکم دیا جائے، مجھے بتایا جائے وہ کہاں ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں تاکہ میں اس سے سیکھ سکوں، جا کے جو اس کے پاس مجھ سے زیادہ علم ہے میں اس سے سیکھ لوں گا۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی عظمت ہے کہ آپ نے نبی ہونے کے باوجود اور نبی ہونے کی ادا ہونے کے باوجود آپ نے یہ
یہ خوبصورت عاجزی پیش کی کہ مولا کوئی عرض نہیں، اگر وہ مجھ سے بڑا ہے تو میں ضرور جا کے سیکھوں گا، حالانکہ تیرا نبی ہوں، تیرا رسول ہوں، لیکن مجھے خوشی ہوگی کہ میں جا کے پڑھوں، میں جا کے سمجھوں، میں جا کے علم لوں، کیونکہ جانتے تھے کہ اللہ کے ہاں سب سے بڑی عزت بولو علم میں ہے۔ کس میں ہے؟ اللہ کے ہاں سب سے بڑا اعزاز کس کو ہے؟ علم کو۔ اللہ علم والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ جاہلوں سے نفرت کرتا ہے، جاہلوں کو وہ ایک آنکھ نہیں بھاتا اللہ، اور وہ کسی صورت پسند نہیں کرتا انسان جاہل رہے۔ علم والوں کو اللہ شان عطا فرماتا ہے، علم والوں کو بڑا کرتا ہے، علم والوں کو عزتیں دے۔ تو فرمایا کہ مجھے اجازت دی جائے، مجھے بتایا جائے وہ کہاں رہتا ہے۔ تو اللہ نے نشانی بیان کی۔ پھر نشانی کیا بیان کی کہ اے موسیٰ آپ جائیں، اور جہاں آپ سفر کرتے پہنچیں گے آپ دیکھیں گے جہاں دو دریا مل رہے ہوں گے وہ وہاں رہتا ہے، جہاں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ ہے۔ ایڈریس نہیں دیا، مقام نہیں بتایا، نشانی بتائی۔ لہٰذا اللہ والے نشانیوں سے پہچانے جاتے ہیں، ان کی نشانیاں ہوتی ہیں، اور سمجھدار نشانیاں دیکھ کے سمجھ جاتا ہے کہ یہ اللہ والوں کی جگہ ہے، یہ نشانیاں نظر آ رہی ہیں، یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ اللہ والوں کا مقام۔ تو دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ کو بیان کیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چلے حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے، تو یہاں میں ایک توجہ چاہتا ہوں، بڑی ضروری بات ہے کہ یہ جو سفر تھا ایک نبی کا ایک ولی کی طرف، اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام، ان کے بارے میں متعدد روایات ہیں، بعض کہتے ہیں یہ نبی ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں ولی ہیں۔ تو اگر ہم فضیلت کی طرف جائیں اور انہیں نبی ہی مان لیں تو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پائے کے نبی نہیں ہیں آپ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم رسولوں میں سے ہیں۔ کون ہیں بولیے؟ اولو العزم۔ دنیا میں اس کائنات میں 5 رسول اولو العزم ہیں، حضرت آدم، حضرت موسیٰ، حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 اولو العزم رسول ہیں، ان سے نیچے ہی ہیں سارے رسول۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان میں شامل ہیں۔ حضرت خضر اگر نبی بھی ہیں تو بھی چھوٹے ہیں۔ تو مجھے بتائیے ایک بڑے کا اپنے چھوٹے کی طرف جانا یہ کیسی ادا ہے؟ مل کے کہو نا، بولو نا بھائی، یہ کیسی ادا ہے کہ ایک بڑے کا چھوٹے کی طرف جانا، کہ وہ خود بڑے تھے اور زیادہ عزت والے تھے، لیکن انہوں نے علم سیکھنے کے لیے اپنے سے چھوٹے کی طرف رجوع کیا، اپنے سے چھوٹے کی طرف ان کو توجہ ہوئی اور وہ گئے۔ تو لہٰذا اس سے ثابت ہوا کہ اللہ والوں کی زیارت کرنے کے لیے اگر نبی بھی ہو تو جاتا ہے۔ مجھے کہو نا سبحان اللہ، بولو نا۔ زیارت اولیاء قرآن سے ثابت ہوئی، اللہ والوں کی جا کے زیارت کرنا، اللہ والوں سے جا کے ملنا، اللہ والوں سے جا کے ملاقات کرنا، گھر نہیں بیٹھے رہنا، جا کے ملنا، اور جا کے مل کے ان سے سیکھنے کے لیے جانا، یہ قرآن سے ثابت ہو گیا کہ حضرت موسیٰ گئے حضرت خضر کی طرف۔ اور سنیے، دھیان کیجیے گا، جب کوئی ولی کوئی کام کرے، یعنی چھوٹا بڑے کی طرف جائے، یعنی جب کوئی ولی کوئی کام کرے تو وہ جائز ہو جاتا ہے، کیونکہ ولی کر رہا ہے نا، اللہ کا نیک بندہ ہے، تو کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو وہ جائز کہلائے گا۔ لیکن جب کوئی رسول کوئی کام کرے اچھا تو وہ جائز نہیں ہوتا، وہ سنت بن جاتا ہے، وہ سنت کے درجے میں پہنچتا ہے، کیونکہ رسول کر رہا ہے، نبی کر رہا ہے، اور جب نبی کوئی کام نیک کر رہا ہو تو وہ جائز نہیں ہوگا، اسے سنت کہا جائے گا۔ تو لہٰذا اللہ کے ولیوں کی زیارت کے لیے جانا یہ سنت کے درجے میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ بات سمجھیں آپ، دوبارہ بتاؤں آپ کو، اللہ کے ولیوں کی زیارت کے لیے جانا سنت کے درجے میں چلا جاتا ہے، کیونکہ یہ رسول گئے تھے ان سے ملنے کے لیے۔ اللہ، تو اب یہ کتنی بڑی سعادت ہے، کتنا بڑا یہ کرم ہے کہ جس کو یہ نصیب ہو جائے کہ بزرگوں کی زیارت کے لیے جانا، بزرگوں کے پاس بیٹھنا، بزرگوں کے لیے چل کے جانا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ سنت بنی جو قرآن نے درج کر دی، اور انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کا قصد کیا۔ ذرا مجھے آپ سے ایک اور بات کرنی ہے، یہ ہم سمجھ رہے ہیں قرآن کو، کیونکہ قرآن نے کہا امام ہوتے ہیں، پیروی کرتے ہیں۔ تو جب آپ کسی کے پاس جا رہے ہیں اور باقاعدہ پہنچ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو وسیلہ بنایا اس علم کے لیے۔ کیا بنایا؟ بول دیجئے، ذرا بول دو، سارے بولو۔
وسیلہ بنایا علم کے لیے کہ ان کے پاس جاؤں گا تو کچھ ان سے لوں گا تو وہ اللہ کا کچھ علم جانتے ہیں، اور قرآن نے ان کے لیے کہا کہ میں نے ایسا بندہ وہ بنایا ہے موسیٰ کہ اس کے پاس علم لدنی ہے، وہ ایسا علم رکھتے ہیں جو صرف ہم نے انہیں دیا ہوا ہے، ہمارے پاس سے، ہماری جناب سے انہیں علم لدنی ملا ہوا ہے، لہذا علم لدنی ان کے پاس ہے تو وہ جا کے تم سیکھ لو۔ تو اللہ کا رسول وسیلہ بنا رہا ہے حضرت خضر علیہ السلام کو۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ چلیں ایک اور بات کر لیتے ہیں، یہیں پہ روکتے ہیں، یہاں پہ پھر واپس آئیں گے۔ حضرت ذکریہ علیہ السلام، ابھی میں پچھلے دنوں لاہور تھا تو ذکریہ علیہ السلام کی بات ہوئی، وہ محراب میں دیکھتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے کہ وہاں بے موسم پھل پڑے ہیں، قرآن بیان کرتا ہے بے موسم پھل دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم فرماتی ہیں ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ نے بھیجے۔ تو اب حضرت ذکریہ علیہ السلام خود رسول ہیں، خود نبی ہیں، اور مریم اللہ کی ولیاں ہیں، وہاں سے باہر نہیں نکلے، جا کے بیت المقدس میں دعا نہیں مانگی، وہیں کھڑے ہو کے محراب میں کہا مولا مجھے سمجھ آ گئی ہے یہاں تیری ایک نیک بندی موجود ہے، کرم فرما اسی جگہ مجھے صاحب اولاد بنا دے، مجھے اولاد عطا کر، اسی جگہ اولاد دے دے۔ یعنی اس محراب کو، اللہ کی ولیہ کی اس جگہ کو وسیلہ بنایا دعا کرنے کے لیے، باہر جا کے دعا نہیں مانگی، اسی جگہ دعا کر دی کہ مولا مجھے ایک اولاد دے دے، کئی عرصے سے میں بے اولاد ہوں۔ تو اسی وقت جواب آتا ہے کہ اے ذکریہ آپ نے جو دعا مانگنے کی جگہ منتخب کی ہے نا، یہاں ہم دعائیں ضرور قبول کر لیتے ہیں، یہاں دعا قبول ہو جاتی ہے۔ حالانکہ بیت المقدس میں دعا مانگتے بڑی دیر ہو گئی تھی، بیت المقدس کے صفوں پہ، مصلوں پہ، بیت المقدس کے محراب میں کتنی بار دعا مانگی تھی، لیکن جب مریم علیہ السلام کے قریب کھڑے ہو کے دعا کی اور مریم علیہ السلام کے قربت میں دعا مانگی اور اس وقت کہا مولا مجھے بیٹا عطا کر، تو قرآن بیان کرتا ہے ہم نے اسی وقت فرشتے کو بھیج دیا، جاؤ جا کے خوشخبری دو، اس کا نام یحییٰ ہوگا اور وہ نبی ہوگا، وہ سردار بھی ہوگا۔ تو قرآن نے توسل کو ثابت کر دیا کہ اگر ہم جا کے کسی سے یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، تو قرآن کا مضمون ہے یہ۔ چلیں ایک اور بات کر لیتے ہیں، آپ کی عقل میرے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سورہ یوسف میں موجود ہے، اور اس میں باقاعدہ یہ بات کی گئی ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے پوچھا کہ آج تمہارے والد کا کیا حال ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو نابینا ہو چکے ہیں اور ان کی نظر جا چکی ہے، بینائی جا چکی ہے۔ اب حضرت یوسف خود نبی ہیں، رسول ہیں، اور آپ کے والد بھی رسول ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام، دونوں ہیں، لیکن آپ نے اس وقت دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، چاہتے تو وہیں دعا کر دیتے کہ اللہ کرم فرما میرے والد کو آنکھیں دے دے، لیکن ایسا نہیں کیا، اپنی قمیض اتاری، اپنی قمیض دی۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ قمیض بھائیوں کو دی اور کہا کہ جاؤ جا کے میرے والد کی آنکھوں پہ لگانا، یہ آنکھوں پہ لگاؤ گے تو اللہ ان کی بینائی لوٹا دے گا۔ سمجھ رہے ہو مضمون کیا ہے؟ دھیان ہے میری طرف؟ بولو ذرا سارے، سمجھ رہے ہو نا یہ بات کہ یہ اللہ نے قرآن کے اندر لکھی ہوئی چیزیں قرآن کے ساتھ مضمون کے ساتھ جوڑ کر قرآن نے بیان کی ہوئی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی وہ قمیض لے کے آئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کو آنکھوں پہ لگائیے، تو انہوں نے آنکھوں پہ لگائی، تو قرآن بیان کرتا ہے کہ اللہ نے ان کی بینائی واپس کر دی۔ تو اس سے توسل کا وجود ثابت ہوا کہ جانا، جا کے کسی سے پوچھنا، جا کے کہ نہیں ہم خود ہی اللہ کو پالیں گے، خود ہی پڑھ لیں گے، خود ہی سمجھ جائیں گے، بس ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ یہ تم نے کس سے سیکھا ہے؟ قرآن تو کچھ اور کہتا ہے، قرآن کے مضامین تو کچھ اور کہہ رہے ہیں، تمہیں کسی نے کہہ دیا کہ خود ہی سارا کچھ ہو جاتا ہے، خود ہی پڑھتے رہو، خود ہی دعائیں مانگتے رہو۔ قرآن تو نبیوں کے واقعات بیان کر رہا ہے کہ اس میں توسل ہوتا ہے، قرآن تو نبیوں کے ساتھ چلا رہا ہے اس مضمون کو کہ یہ توسل کے ساتھ ہوتی ہیں چیزیں۔ یہ تو قرآن کے مضمون کے ساتھ چلنے والے وہ خوبصورت نور کے وہ موتی ہیں جو قرآن کے اندر سے ہمیں مل رہے ہیں۔ اب بتاؤ ہمارا یہ عقیدہ کیا سچا عقیدہ نہیں ہے؟ مل کے کہو نا سبحان اللہ، بولو نا، کیا ہم لوگ سچے عقیدے کے ساتھ نہیں چل رہے؟ پھر کہ ہم قرآن سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ بتائیے یوسف علیہ السلام نے قمیض کیوں بھیجی؟ بتائیے حضرت ذکر علیہ السلام نے بیت المقدس میں جا کے دعا کیوں نہیں مانگی؟ بتائیے مجھے کہ کیوں یہ کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا خضر کی طرف؟ کیا اللہ ڈائریکٹ وہ علم نہیں دے سکتا تھا آپ کو؟ بول دیجئے ذرا، بولیے نا، دے سکتا تھا نا، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو کہا کہ آپ نے یہاں نہیں، جا کے وہ علم لیجئے جو ہم نے خضر کو دیا ہوا ہے۔
تو انشاءاللہ کہہ دو یہ آج میں نے ایک تصور آپ کے اندر ڈال دیا ہے، اللہ کرے یہ سمجھ میں رہے انشاءاللہ، اور ہمیشہ اس سمجھ کے ساتھ چلو، ہمیشہ قرآن کے عقیدے کے اوپر رہو، قرآن کے عقیدے کے ساتھ چلو، کہو مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، قرآن میں اللہ نے بیان کیا۔ اور چلو ایک اور بات بھی کر دوں، اللہ کرے اس کو بھی ہم اندر اتار لیں۔ حضرت یوسف سلیمان علیہ السلام کے پاس آ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بھائی تم میں ہے کوئی جو لائے ملکہ بلقیس کا تخت؟ مل کے کہو نا سبحان اللہ، بول دو۔ عجیب بات ہے، مولا اس واقعے کی ضرورت کیا ہے؟ اس قصے کو آپ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ چھوڑ دیں، ایک تختی لانا تھا نا، وہ کوئی بہت کچھ شریعت کا حکم ہے، کوئی نماز روزے کی بات ہو رہی ہے، کوئی حج زکوٰۃ کی بات نہیں، اللہ سکھانا چاہتا ہے، اللہ بتانا چاہتا ہے، اللہ تمہارے دلوں میں اتارنا چاہتا ہے اصل راستہ دعا کا کیا ہے، اصل راستہ ملنے کا کون سا ہوتا ہے۔ یہ واقعہ کیوں پیش کیا؟ کہا لاؤ کوئی تخت لائے، تو ایک کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور ضرور لاتا ہوں، اور ایک عفریت جن کی بات کی قرآن نے، انہوں نے کہا ضرور لاتا ہوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ کہا اچھا تو لاؤ، پھر کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہا حضور آپ کا یہ جو وقت ہے یہاں رہنے کا، ابھی آپ کا یہ دربار جتنی دیر رہتا ہے میں اس وقت سے پہلے لے آؤں گا، برخاست ہونے سے پہلے تخت یہاں ہوگا۔ آپ کا دربار عصر کے وقت ختم ہو جاتا تھا، فرمایا نہیں، یہ عصر تک کا وقت بہت زیادہ ہے، مجھے اس سے جلدی چاہیے۔ اب پھر وہی بات، خود رسول ہیں، خود نبی ہیں، لیکن توسل لے رہے ہیں اپنے امتی کا، اپنے سے چھوٹے کا توسل لیا جا رہا ہے، حالانکہ خود دعا کر سکتے تھے، خود ایک پلک جھپکنے میں کر سکتے تھے، لیکن طریقہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب کوئی چیز لینی ہو تو طریقہ کیا ہوتا ہے۔ تو ایک اور کھڑا ہوا، اور اس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ وہ آپ کا امتی تھا، آصف بن برقیہ، اور اس نے یہ کہا کہ حضور مجھے اجازت دیں، یہ تو واقعی دیر سے لائے گا، مجھے اجازت دیں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اس کے پاس آپ کے اوپر جو کلام اترا تھا اس کا تھوڑا سا علم تھا۔ کیا بولو؟ اس کا تھوڑا سا علم تھا، بس وہ اس کلام کو تھوڑا سا جانتا تھا جو اللہ نے آپ کے اوپر اتارا ہوا تھا، لہذا اس کے پاس اتنی قوت تھی کہ اس نے کہا کہ حضور میں لا سکتا ہوں، مجھے بتائیے۔ اور وہ کہاں پڑا ہے؟ میلوں دور پڑا ہے وہ تخت، اور کئی ہاتھ اونچا، کئی ہاتھ چوڑا۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم قرآن کو جب سمجھتے ہیں تو قرآن کی آیات کو گہرائی سے جاننے کے لیے ان تمام چیزوں کو جوڑنا ہوتا ہے، پھر آپ کہیں جا کے قرآن کی آیت کے اندر درک حاصل کرتے ہیں۔ تو اب وہ کیا خوبصورت انداز ہے، اس نے کہا حضور میں لا سکتا ہوں۔ کہا اچھا کب تک لاؤ گے؟ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ نہیں آپ کدھر ہیں یار، ذرا سارے بولو نا، اس کی اس بات پہ تو بولو نا، کتنا پیارا اس نے یہ انداز دیا، کیا اعلیٰ امتی تھا کہ حضور ذرا پلک جھپکیے، میرے اندر اتنی قوت ہے کہ وہ تخت آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا۔ اور واقعی قرآن یہ کوئی بچوں کو رات کو سنانے والی کہانی تھوڑی ہے، یہ حقیقت ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ آپ نے ابھی آنکھ جھپکی ہے کہ تخت سامنے پڑا ہوا تھا۔ اب یہ چاروں باتیں میں نے آپ تک پہنچا دی، لڑائی جھگڑا ختم، ذہن کلیئر، ذہنوں کے اندر سے ابہام ختم، اور سوچوں میں کے اندر جو گنجل بول دیجئے ختم، کہ توسل ہوتا ہے، کہا جاتا ہے، دعا کے لیے کسی کو کہا جاتا ہے کہ جناب آپ کر دیں، جناب آپ کریں، آپ کریں، آپ کریں۔ آقا علیہ السلام نے دیکھی ایک پیاری بات کی ہے، اللہ کرے یہ بھی سمجھ آئے، ارشاد فرمایا اس زبان سے دعا کرو جس سے تم گناہ نہیں کرتے۔ ذرا بولو کیا؟ جس سے تم گناہ نہیں کرتے، اس کا مطلب وہ جو دوسرے کی زبان ہے وہ تمہاری زبان نہیں ہے، اس سے تم گناہ نہیں کرتے، لہذا جب وہ دعا کرے گا تو دعا قبول ہو جائے گی۔ اب اس کو یاد رکھنا، اس زبان سے دعا کرو جس سے تم گناہ نہیں کرتے۔ لہذا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کسی اور سے کرا لو، کیونکہ کسی اور سے کرواؤ گے نا تو اس کی زبان سے تم چونکہ گناہ نہیں کرتے نا، تو اللہ اس زبان کی وجہ سے دعا قبول کر لے۔ تو یہ توسل ختم ہو گیا، یہ معاملہ یہیں تک رکھا، میں نے عرض کر دیا آپ کو۔ اب آئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہنچتے ہیں تو خوبصورت معاملہ ہے، دھیان کیجئے گا۔ جب آپ پہنچے، راستہ طے ہو رہا ہے، اور اللہ سے پوچھا مولا نشانی کیا ہوگی؟ فرمایا نشانی یہ ہوگی، قرآن بیان کرتا ہے نشانی یہ ہوگی کہ ایک مچھلی لے لیجئے، اور وہ مچھلی جب وہ قریب آ جائیں گے تو وہ مچھلی مردہ ہوگی، لیکن جب آپ اس شخص کے قریب پہنچ جائیں گے، اس علاقے میں چلے جائیں گے جہاں وہ موجود ہوگا، تو وہ مچھلی زندہ ہو جائے گی، اس کے اندر جان آ جائے گی، وہ بے جان ہوگی لیکن اس فضا میں جا کر جاندار ہو جائے گی۔ تو اللہ اشارے کر رہا ہے
کہ ولیوں کے سانس لینے کی جگہ پہ دل زندہ ہو جاتے ہیں. وہاں زندگی ہے، وہاں برائی ہوگی اچھائی میں بدل جائے گی، وہاں موت ہوگی زندگی میں بدل جائے گی، وہاں اللہ سے دوری ہوگی قربت میں بدل جائے گی. کیوں؟ وہاں جہاں اللہ والے موجود ہوں وہاں کی ہر فضا کے اندر برکت رکھی گئی، اس میں رحمتیں رکھی گئی ہیں، فضل رکھا گیا. تو مچھلی زندہ ہونے کی ذکر کیا گیا. اب جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو مچھلی آپ آرام کرنے کے لیے بیٹھے، قریب وہ برتن رکھا ہوا تھا. حضرت یوشع بن نون جو آپ کے ہمراہ تھے، غلام آپ کے، وہ بھی ساتھ تھے. تو جب آرام کے بعد اٹھ کے چل پڑے، تھوڑا سا ہی آگے گئے، ابھی کچھ فاصلہ طے ہوا، کچھ میل آگے گئے. تو پوچھا یوشع کیا بات ہے، تمہیں بھی کیا لگ رہا ہے کہ یا مجھے ہی لگ رہا ہے تھکاوٹ سی ہے، تھک گیا ہوں، حالانکہ ابھی آرام کیا ہے اور آرام کر کے اٹھ کے چل رہا ہوں لیکن تھکاوٹ سی ہو رہی ہے. تو عرض کی حضور مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے، میں بھی ایسے لگ رہا ہے جیسے تھکاوٹ سی ہے. تو فرمایا اچھا چلو بتاؤ، پھر چلو بیٹھ جاتے ہیں اور بتاؤ وہ کھانا ہے کو پڑا ہوا، اور دوسرا بتاؤ مچھلی کدھر. تو کہا حضور وہ جب آپ وہاں آرام کر رہے تھے میں نے دیکھا مچھلی زندہ ہو کے تو ساتھ دریا میں چلی گئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرائے. اب وہ لفظ سنیے، فرمایا خدا کے بندے کیوں نہ بتایا کہ جہاں مچھلی زندہ ہوئی تھی اصل میں وہی مقام تھا ان بزرگوں کا، لہذا ہم چونکہ ان سے آگے جا رہے ہیں لہذا جتنا ان کے قریب آ رہے تھے تھکن نہیں ہوئی، جب ان سے دور جانے لگے تو تھکن شروع ہو گئی. تو دیکھو یہ کیا کمال ہے کہ اگر تم اللہ والوں کی طرف جاؤ گے تھکو گے نہیں. بولو نا ذرا سفر کرو ذرا پاک پتن کا انشاءاللہ، بولو نا ذرا، بول دو ذرا لاہور جاؤ نا، ان کی طرف جاؤ گے تھکو گے نہیں. ان کی طرف تمہارا رستہ طے ہو رہا ہے، مدینہ جاؤ نا ذرا انشاءاللہ، بولو نا ذرا، تھکن نہیں ہوگی تمہیں رستے میں. کیوں؟ راستہ اللہ والوں کی طرف جا رہا ہے، لہٰذا تمہارا جسم، تمہاری روح تازہ رہے گی، تمہاری روح کے اندر ایک امنگ رہے گی کہ اللہ والوں سے ابھی ملاقات ہونے والی، ابھی نیک لوگوں کی زیارت ہونے والی، لہذا تھکن. فرمایا تم نے جب مجھے چھوڑا وہاں پہ اور تم نے مجھے بتایا نہیں، آگے نکل گئے، ساتھ ہی تھکن شروع ہو گئی. اللہ واپس آئے اور وہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اس سے پہلے کہ آپ سلام کرتے حضرت خضر نے کہا السلام علیکم یا موسیٰ. مل کے کہو نا سبحان اللہ. تو عرض کی کہ حضور آپ، میں نے تو ابھی آپ سے سلام بھی نہیں لی، آپ پہچان گئے مجھے؟ فرمایا ہاں، جس نے تمہیں میری طرف بھیجا ہے اسی نے مجھے خبر دی ہے کہ آپ آ رہے ہیں، اسی نے مجھے بھی بتا دیا ہے. آپ کو تو میرے بارے میں بتایا گیا ہے، مجھے آپ کے بارے میں بتایا گیا، تو لہٰذا آپ آئیے، حکم فرمائیے. فرمایا حاضر ہوا ہوں، اللہ نے حکم دیا ہے کہ جا کے ملیں اور آپ سے کچھ علم سیکھنا ہے. اب یہ عرض کرنا کتنا پیارا ہے، کتنا پیارا ہے. حکم نہیں دیا، بول دیجئے کیا کہا، عرض کی کہ مجھے آپ سے کچھ سیکھنا ہے، آپ سے میں کچھ سیکھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. یہ کتنا پیارا طریقہ ہے حضرت موسیٰ کا، اور یہ کتنی پیاری ادا ہے جو آپ نے دنیا کو دی ہے کہ جب بھی اللہ والوں کے پاس جائیں تو سیکھنے کے لیے جائیں، تنقید کے لیے نہ جائیں، وہاں کی کوئی نیگیٹو بات کو دیکھنے کے لیے نہ جائیں. دیکھیں یہ بھی ہو رہا ہے، وہاں یہ بھی ہو رہا ہے، وہاں یہ بھی ہو رہا ہے. عجیب لوگ ہو یار، مطلب آپ بزرگوں کے پاس گئے ہیں، وہاں جا کے نیگیٹو چیزیں نوٹ کرنی تھی تو پھر گھر ہی بیٹھے رہتے، رضائی میں منہ لے کے سو جاتے. یہ کیا کہ وہاں پہنچ بھی گئے اور وہاں جا کے نیگیٹو چیزیں نوٹ کر کے گھر آ گئے. جی دیکھیں جی وہاں یہ بھی ہو رہا تھا، وہاں یہ بھی ہو رہا تھا، وہاں یہ بھی کر رہے تھے لوگ، کتنی بری بات ہے، لوگ یہ کر رہے تھے. استغفر اللہ بولو نا ذرا اس پہ بھائی. وہاں تمہیں قرآن پڑھتا کوئی نظر نہیں آیا، وہاں تمہیں سجدے دیتا کوئی نظر نہیں آیا، وہاں اللہ اللہ کرتا نظر نہیں آیا کوئی تمہیں، وہاں پہ نعتیں پڑھتے کوئی نظر نہیں آئے، وہاں پہ درس دیتے ہوئے لوگ نظر نہیں، کوئی اچھی چیز تمہیں نظر نہیں آئی، بس یہ ساری نیگیٹو چیزیں نوٹ کر کے گھر آ گئے ہو. تو اس سے بچو ذرا انشاءاللہ، بولو نا ذرا سارے، ذرا بول دو، اس سے بچنا ہے کوئی نیگیٹو چیز. اور حضور نے اسی لیے اپنے مدینے کی بات کی، مل کے کہو سبحان اللہ، اپنے شہر کی بات کی. فرمایا جس نے میرے شہر میں کوئی عیب نکالا، میرے شہر کی ہوا کو کہا یہ گرم ہے، میرے شہر کے دہی کو کہا یہ کھٹا ہے، وہ میرے شہر کی طرف نہ آئے، دور ہو جائے میرے شہر سے. میرے شہر کی نیگیٹو چیز، میرے شہر کی کوئی ایسی چیز جس کو دل میں رکھ کے وہ بیٹھا ہوا ہے، میرے شہر کی طرف آنے کی ضرورت نہیں ہے، دور ہو جاؤ میرے شہر سے. میرے شہر میں آ کر یہ کہنا ہاں جی ہم جس ہوٹل میں ٹھہرے ٹوٹیاں صحیح نہیں تھی جی، جس ہوٹل میں ٹھہرے چھوٹا بیڈ تھا، دیکھیں ہمیں پنکھا خراب ملا، دیکھیے جی ہمارے ایجنٹ نے کیا کیا، پیسے بہتے لے گیا، ہمیں دور لے گیا.
اور شکر کر مدینے میں تیرے قدم پڑتے رہے دور جا کے. ذرا بول دو نا بھائی, جو شکر کر مدینے میں دور تک تو چلا, اس زمین پہ تیرے قدم پڑ گئے جہاں جس زمین کے اوپر قدم پڑنا فرشتوں کی حسرت ہوتی ہے, جہاں فرشتوں کی حسرت ہے کہ ہم کاش مدینہ میں پہنچ کے کچھ وقت گزار لیں, تو وہاں چلتا رہا. ہاں ہوٹل دور دے دیا, دیکھو جی کیا کرتے ہیں جی. تو اس سے بچو گے انشاءاللہ, بولو ذرا سارے. کبھی عیب نہ نکالنا حضور کے شہر سے, اور ان بزرگوں کے درباروں پہ, ان بزرگوں کی جگہوں پہ عیب دیکھنے کے لیے جانا, اس سے بڑی بدبختی دنیا میں کوئی اور نہیں ہو سکتی. آپ کی نسلوں سے اللہ ولایت ختم کر دیتا ہے. بزرگوں کی بارگاہ میں جا کے عیب دیکھنا, یہ دیکھیں فلاں بھی غلط, فلاں بھی غلط, ہم کرتے کیا. اور تو اللہ اسے محفوظ کر دے ہماری قوم کو انشاءاللہ, بولو ذرا. تو جا کے سیدھی بات کی ہے, فرمایا میں صرف علم سیکھنے آیا ہوں, مجھے کوئی اور غرض نہیں ہے. آپ کی حالت کیسی ہے, آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں, آپ کی داڑھی کا کتنا سائز ہے, استغفر اللہ بولو نا بھائی. ٹوپی پہنی ہے کہ نہیں پہنی, بولو نا. ایسے وہ شلوار گٹوں سے اونچی ہے کہ نیچی ہے, بولیے. مجھے اس سے بول دو کوئی غرض, مجھے آپ سے علم سیکھنا ہے, میں علم لینے آیا ہوں. تو یہ جو انداز ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے, اور اللہ نے قرآن میں سے ذکر کیا کہ ہم نے ان کو بھیجا اور انہیں عرض کی جا کے کہ آپ مجھے علم سکھائیے. اب حضرت خضر کا جواب اس سے بھی خوبصورت ہے, وہ بھی قرآن نے بیان کیا. حضرت خضر بیان کرتے ہیں آگے سے, فرمایا اچھا آپ علم لینے آئے ہیں تو سن لیجئے, دھیان کیجئے. کچھ چیزیں آپ کو پتہ ہیں مجھے نہیں پتہ, اور کچھ مجھے پتہ ہیں آپ کو نہیں پتہ. یارو کاش یہ ہم سمجھ جائیں جملہ, ذرا مل کے کہو نا سبحان اللہ, بولو. کبھی عقل کل نہ بننا, کبھی عقل کل نہ بننا, خاص طور پہ آخری عمر میں, خاص طور پہ جب بوڑھے ہو جاؤ گے نا, عقل کل نہ بننا. یہ نہ کہنا سارا ہی پتہ ہے مجھے. کیا کہا بولو؟ انہوں نے کہا کچھ چیزیں مجھے پتہ ہیں اور کچھ آپ کو پتہ ہیں. جو آپ کو پتہ ہے وہ آپ نے مجھے بتانی ہے, میں سیکھوں گا آپ سے, اور جو مجھے پتہ ہے وہ آپ نے سیکھ لینی ہے. لہٰذا ایسا ہی ہے, مل کے کہو نا سبحان اللہ, بولو. یہی انداز ہوتا ہے, کوئی عقل کل نہیں ہوتا. قرآن اگر مجھے بہت اچھا آتا ہے تو مجھے نہیں پتا موٹر سائیکل کیسے ٹھیک کرتے ہیں, وہ میں نے مکینک کو پوچھنا ہے. یا اگر میں حدیثوں کو اچھا جانتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے لائٹ بجلی کا کام بھی آتا ہے, وہ الیکٹریسٹی وہی وہ جو الیکٹریشین ہے وہ جانتا ہے, مجھے اس سے پوچھنا چاہیے. بجائے یہ کہ انسان خود ہی عقل کل بنتا پھرے, تو اللہ اس سے محفوظ کر دے بس. اور یہی سوچ کے چلو کہ مجھے سارا علم نہیں ہے, مجھے سارا علم نہیں دیا گیا, مجھے اللہ نے کسی خاص حد تک علم دیا, اس سے اگلا علم میرے پاس نہیں. تو یہ اعتراف پہلے کر لیا, اور اللہ کرے یہ اعتراف ہم بھی کرتے رہیں انشاءاللہ, بولو نا. اعتراف کیا کرو, یہ اعتراف بڑا اعلیٰ ہے. اور حضرت خضر علیہ السلام کا یہ اعتراف اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ اے موسیٰ آپ کے پاس بھی علم ہے, وہ میرے پاس نہیں ہے, اور جو میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے. تو آؤ ہم دونوں ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں. فرمایا ٹھیک ہے, میں حاضر ہوں, میں سیکھوں گا آپ سے. اب اگلا جملہ سنیے, ارشاد فرمایا اچھا ٹھیک ہے میں بھی سکھاتا ہوں, ہم دونوں میں طے ہو گیا, لیکن ایک شرط ہے, میرا علم آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی ایک شرط ہے. وہ شرط یہ ہے کہ میں جو بھی کروں آپ نے اس پہ اعتراض نہیں کرنا. اب یہ قرآن کے مضامین, یہ تصوف ہے. کہو سبحان اللہ. کہتے ہیں تصوف کہاں سے آ گیا ہے, یہ صوفی کہاں سے بولتے ہیں, آؤ تمہیں صوفیوں کی زبان سکھاؤں, آؤ صوفیوں کی زبان سیکھو. کہا کہ اعتراض نہ کیجیے گا, اگر علم سیکھنا چاہتے ہیں تو بولو اعتراض نہ کیجیے گا, کیونکہ اعتراض شک ڈال دیتا ہے, اعتراض کے اندر شک ہوتا ہے, اور شک والوں کو کبھی کچھ نہیں ملا. قرآن نے پہلے حرف پہ کہہ دیا لا ریب فی, اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے. اگر شک ہے تو بند کر دو اسے, اگر شک ہے تو اس کتاب کو چھوڑ دو, تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لہذا اعتراض کرنے والا شک کرتا ہے, اور اصل میں وہ اعتراض کر کے یہ ثابت کرتا ہے کہ میں آپ سے بڑا ہوں, آپ چھوٹے ہیں, آپ کو علم کم ہے, مجھے زیادہ ہے. لہذا یہ کیوں کیا, وہ کیوں کیا, ایسا کیوں کیا, تیسا کیوں کیا, ادھر کیوں گئے, ادھر کیوں گئے, ایسا کیوں کیا, بیٹھے کیوں, وہاں کیوں گئے. یہ انداز محبت والوں کے نہیں ہوتے, بول دیجئے, یہ انداز پیار والوں کے نہیں ہوتے, عشق والوں کے یہ انداز نہیں ہوتے. جیسے بزرگوں نے فرمایا یا تے لائیے نہ, بولیے یا تے لائیے نہ, جے لائیے تے توڑ نبھائیے. اول تو کسی سے لگاؤ ہی نہ, تم خود بڑ پخت ہو نا, تم خود بڑے سمجھدار ہو تو نہ لگاؤ کسی سے, خود ہی چلتے جاؤ. لیکن جب لگا لو تو پھر توڑ نبھاؤ, پھر یہ تائیں توں کرنا چھوڑو. تو کہا اعتراض نہ کیجیے گا, اگر آپ نے مجھ سے علم سیکھنا ہے تو پھر اعتراض کی گنجائش نہیں ہوگی.
صبر کیجئے گا، میں آپ کو خود ہی بتا دوں گا۔ تو فرمایا ٹھیک ہے میں حاضر، لیکن اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو میں نہیں کروں گا، کوئی اعتراض نہیں۔ کہا ٹھیک ہے چلیے۔ اب دیکھیے ذرا میرے بات پہ توجہ کرنی ہے، علم تو بیٹھ کے سکھایا جاتا ہے، علم تو بیٹھا جاتا ہے ایک دوسرے کے سامنے بٹھا کے، بھئی یہ سنیں مجھ سے، آپ مجھ سے پڑھیں، میں آپ کو پڑھاؤں، تو علم کی باتیں ہوتی ہیں۔ حضرت خضر اٹھے اور موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کے چل پڑے۔ کہو نا سبحان اللہ، بولو، یعنی سفر شروع کر دیا۔ اس کا مطلب کچھ سمجھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صحیح علم لینا چاہتے ہو تو اللہ والوں کے ساتھ سفر کرو، ان کے ساتھ جاؤ، ان کے ساتھ کسی جگہ پہ پہنچو، وہ جو راستہ ہوگا نا تمہیں اس راستے میں وہ ساری چیزیں سکھائیں گے، وہ ساری برکتیں دیں گے، لہذا وقت دو انہیں، سفر کرو ان کے ساتھ۔ ٹائم دیکھتے رہتے ہیں کب ختم ہوگا اور جان چھوٹے گی۔ اگر ایسا ہے تو سکھانے کا جذبہ، سیکھنے کا جذبہ نہیں، اگر ایسا ہے تو سیکھ نہیں سکو گے۔ سیکھنے کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے، سیکھنے کے لیے جانا پڑتا ہے، ساتھ ساتھ قدم سے قدم ملانا پڑتا ہے، اور وہ سفر ہوتے ہیں جن کے اندر اللہ والے راز کھول دیتے ہیں، وہ راز کھلتے ہیں سفروں کے اندر۔ اللہ ساری رحمتیں ہمارے شیخ پہ نازل فرمائے، ان کے ساتھ بہت سفر کیے، اور مجھے یاد ہے کہ جو سفروں میں سیکھا ہے وہ درسوں میں نہیں سیکھا، جو سفروں میں ان سے سیکھ لیا ہے نا وہ درسوں میں نہیں سیکھا۔ لہذا بزرگوں کے ساتھ سفر کرنا۔ حضرت خضر علیہ السلام اٹھے اور لے کے چل پڑے۔ موسیٰ کہہ سکتے تھے حضور یہ کدھر جا رہے ہیں، میں تو علم سیکھنے آیا تھا، بیٹھے مجھے سمجھائیں۔ کہا نہیں، میرے ساتھ چلتے جائیں، بس اب آپ میرے ساتھ سفر کیجئے، میں آپ کو سکھاتا جاؤں گا۔ اب آگے گئے تو راستہ تھا ندی پار کرنے کے لیے کشتی، قرآن بیان کرتا ہے کشتی میں بیٹھ گئے۔ کشتی بڑی خوبصورت تھی، اچھی تھی، بناوٹ اچھی تھی، لیکن جب اترے حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا ایک تختہ ہی توڑ دیا، اس کے ایک تختے کو توڑ دیا، اسے داغدار کر دی۔ اب جو ہی توڑا تو حضرت خضر علیہ السلام چونکہ وہاں پہ اس علاقے کے رہنے والے تھے تو کشتی والے نے آپ سے کرایہ بھی نہیں لیا۔ اس نے کہا حضور میں آپ کو جانتا ہوں، آپ ہمارے بزرگ ہیں، کوئی کرائے کی ضرورت نہیں، آؤ میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں جہاں پہ آپ نے جانا ہے۔ تو جب اترے تو تختہ توڑ دیا، حضرت موسیٰ رہ نہ سکے۔ میں کہو نا سبحان اللہ، بول دیجیے، مجھے توجہ چاہیے آپ کی، رہ نہ سکے۔ طبیعت ایسی تھی نا، کچھ نبی بھی ہیں اور اللہ کے لاڈلے بھی، کلیم اللہ بھی ہیں، کلام کی قوتیں بھی ہیں، تورات کی قوت بھی ہے، رہ نہ سکے، کیونکہ کہا حضرت ابھی آپ کو انہوں نے کرایہ معاف کیا، انہوں نے آپ کے ساتھ کتنی اچھائی کی، اور آپ نے تختہ توڑ دیا، یہ کیا کیا آپ نے؟ حضرت خضر مسکرائے، فرمایا موسیٰ میں نے آپ سے کہا تھا اعتراض نہ کیجیے گا۔ قرآن، میں پورا قرآن پہ ہوں، باہر نہیں نکل رہا، میں کہوں نا سبحان اللہ، بولو، میں باہر نہیں جا رہا، قرآن کے اندر، کہ یہ آپ نے کیا کر دیا، اعتراض کر دیا آپ نے مجھ پہ۔ ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عاجزی، مجھے معاف فرمائیے، کوئی اکڑے نہیں، کوئی آگے سے یہ نہیں کہا کہ اچھا اگر کر دیا تو کیا ہو گیا، جواب دیں آپ، استغفر اللہ بولو نا، ذرا بولو نا استغفر اللہ، کوئی ایسا رویہ نہیں، اچھا کر دیا تو ٹھیک ہے اب مجھے جواب دیں اس بات کا، ایسا کچھ نہیں کہا، فوراً عاجزی، کہا مجھے معاف فرمائیے، آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ نہیں ہوگا، مجھے معاف فرما دیجئے۔ فرمایا بس ٹھیک ہے آپ سن لیجئے، دوبارہ اعتراض نہ ہو۔ کہا ٹھیک ہے، سفر شروع ہو گیا، آگے گئے، ایک بچہ کھیل رہا تھا بچوں کے ساتھ، آپ گئے اس کے قریب، اس کو پکڑا، پکڑ کے اسے قتل ہی کر دیا۔ حضرت خضر نے بول دو، ذرا بول دو میں نے کیا بولا، قرآن سن رہے ہیں آپ، قتل کر دیا اسے۔ حضرت خضر کا یہ عمل اتنا بڑا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام، پھر وہی بات کہ اللہ کے پیارے بھی ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، شریعت کے بڑے پاسدار بھی ہیں، رہ نہ سکے، پھر بول پڑے حضور بچہ معصوم، کیا بگاڑا، آپ نے قتل کر دیا بچے کو۔ کہا موسیٰ میرا خیال ہے کہ ہماری راہ جدا ہو جائے گی، پھر اعتراض کر دیا آپ، میں نے کہا تھا صبر کیجئے گا۔ پھر قرآن بیان کرتا ہے، دوبارہ کہا مجھے معاف فرما دیجئے، مجھے معاف فرما دیجئے۔ ٹھیک ہے میں خاموش، اور اب کیا جملہ بولا، اگر اب کروں تو اس کے بعد پھر میری راہیں جدا ہو جائیں گی، ٹھیک ہے میں آئندہ کروں گا تو واقعی میں اس قابل نہیں کہ آپ کے ساتھ سفر کروں، میں واقعی پھر اس قابل نہیں ہوں کہ آپ کے ساتھ جا سکوں، تیسری بار ہو گیا تو میں خود ہی راستہ چھوڑ دوں گا۔ فرمایا بس دھیان رکھیے گا اب آگے بات نہ ہو۔ آگے چلے، راستہ مزید طے ہوا، ایک بستی آ گئی، سفر تھا، پیاس لگی، کھانا، کسی سے پوچھا کہ بھائی کھانا ہے کوئی، تو وہ بستی والے بڑے ظالم سے لوگ تھے، انہوں نے منہ پہ انکار کر دیا، خبردار یہاں سے کوئی نہ مانگے، پہلے بھی مانگتے آ جاتے ہیں یہاں پہ، نکل جاؤ اس بستی سے، کوئی پانی نہیں، کوئی روٹی نہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لے گئے، بستی سے نکل گئے،
تھوڑا سا آگے گئے تو ایک دیوار دیکھی ٹوٹی ہوئی ہے، اس کے قریب چلے گئے اور حضرت خضر سے، حضرت موسیٰ سے کہا بھائی کوئی لائیے، اینٹیں لائیے، اس کو انتظام کریں۔ غارہ بنایا، اینٹیں لائی گئیں اور آپ اور موسیٰ علیہ السلام نے مل کر اس دیوار کو تعمیر کر دیا، اونچا کر دیا اسے۔ اب حضرت موسیٰ پھر رہ نہ سکے اور کہا کہ یہ آپ نے عجیب عمل کیا، اس بستی والا نے روٹی پانی کا نہیں پوچھا، اور آپ ہیں کہ آپ ان کے کام کر رہے ہیں، آپ ان کی دیواریں تعمیر کر رہے ہیں، آپ ان کی دیواروں کو اونچا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ حالانکہ انہوں نے تو ہمارے ساتھ بڑی بدتمیزی، بڑی بے ادبی کی ہے، اور آپ نے ان کا صلہ کیا دے رہے ہیں کہ آپ دیوار تعمیر کر رہے ہیں۔ اب حضرت خضر فرمانے لگے موسیٰ میری اور آپ کی رات جدا ہو گئی، اب اس سے آگے میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ لیکن چونکہ پہلے بات ہو چکی تھی، اب حضرت موسیٰ بھی خاموش ہیں، نہ معافی مانگی نہ آگے کچھ کہا اچھا اب سن لیجئے میں نے وہ تینوں کام کیوں کیے۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ یہ ہوتے ہیں امام اور یہ ہوتے ہیں پیروکار۔ میں نے وہ تینوں کام کیوں کیے، صبر کیا تو اس کی وجوہات بھی پتہ چل گئیں۔ اور بعض بے وقوف ہوتے ہیں، اعتراض ٹھوکتے ہیں ساتھ ہی دفع ہو جاتے ہیں، انتظار ہی نہیں کرتے کہ ذرا صبر تو کرو، تمہیں وجہ بتائیں ہم نے یہ عمل کیوں کیا، ذرا دیکھو تو صحیح، ذرا ٹھہر تو جاؤ۔ لیکن وہ صبر چونکہ نہیں کرتے، راہ جدا، لہذا جدا ہونے سے پہلے کہا اچھا اب سن لیں میں نے وہ تین کام کیوں کیے۔ سننا چاہتے ہیں آپ بھی؟ ہاتھ اٹھائیے ذرا، مزہ آ رہا ہے؟ ذرا بولو نا، یہ قرآن ہے نا، یہ مزیدار ہے، یہ دلوں کی راہیں کھولتا ہے، یہ دلوں میں نور پیدا کرتا ہے، یہ دلوں کے اندر اتارتا ہے روشنی کو، یہ سکھاتا ہے وہ چیزیں جو تمہاری زندگی میں بڑی ضروری ہیں، جو تمہیں بتاتا ہے کہ اصل زندگی کیسے جینی ہے۔ اور کیا خوبصورت اعمال تھے جو حضرت خضر نے کیے۔ فرمایا میں نے اس لیے پہلا تختہ توڑا کہ وہ کشتی ان یتیم بچوں کی تھی، اور میں جانتا تھا کہ ابھی کچھ ہی دیر میں بادشاہ کے لوگ آئیں گے، اور جو انہیں اچھی کشتی لگتی وہ کشتی کو اٹھا کے لے جاتے تھے، چھین لیتے تھے لوگوں سے کشتیاں، لہذا میں نے اسے داغدار کر دیا۔ اب جب وہ آئیں گے، جب وہ ٹوٹی کشتی دیکھیں گے تو وہ اس کشتی کو ان بچوں کے لیے چھوڑ جائیں گے، وہ بچے دوبارہ تختہ لگا کے دوبارہ کشتی ٹھیک کر لیں گے، لیکن ان کی کشتی بچ جائے گی۔ میری اس کام میں یہ حکمت تھی، میرے اس کام کے پیچھے یہ حکمت تھی، میں نے اس کی کشتی بچا لی، اور ان بچوں کے روٹی روزی چلتی رہے گی، ان کا روٹی پانی چلتا رہے گا، کیونکہ بادشاہ کے بندے آئے دیکھیں گے، جب وہ ٹوٹی دیکھیں گے وہ نہیں لے کے جائیں گے، لہذا نہیں لے کے جائیں گے تو ان کے روٹی روزی چلتی رہے گی بچوں۔ ان کے کہو نا سبحان اللہ۔ فرمایا حضور اچھا دوسری وہ قتل، اتنا بڑا جرم، اتنی بڑی آپ نے شریعت توڑ دی، آپ نے بندہ ہی قتل کر دیا۔ اب سنیے آگے جملہ بڑا پیارا ہے۔ فرمایا اس لیے کہ میرے رب نے مجھے بتایا، قرآن بیان کرتا ہے، میرے رب نے مجھے بتایا کہ یہ بچہ بڑا ہو کے بہت بڑا کافر بنے گا، اور یہ اپنے ماں باپ کو بھی کفر میں لے جائے گا، خود بھی کافر ہوگا، ماں باپ کو بھی کفر میں لے جائے گا، لہٰذا میں نے پھر اسے قتل کر دیا، اور اللہ سے دعا مانگی مولا اس کی بجائے ان کے ماں باپ کو صالح بیٹا عطا فرما دے، صالح بیٹا دے دے، لہٰذا اللہ ان کو اب صالح بیٹا عطا فرما دے گا۔ بہت بڑے کفر سے دنیا بچ گئی، بہت بڑے کفر کی لعنت سے بچ گئی۔ وہ ایک کافر بہت سارا وہ کفر میں لے جانے والا تھا، میں نے اس لیے اسے ختم کر کے اللہ سے صالح لڑکا مانگا ہے۔ میں کہوں نا سبحان اللہ۔ فرمایا حضور میں سمجھ گیا۔ فرمایا تیسری بات سنو، وہ جو دیوار میں نے تعمیر کی اس کے نیچے ایک یتیم بچے کے والد کا دفن شدہ خزانہ تھا، اور اگر وہ دیوار کی چند اینٹیں اور گرتیں تو نیچے سے وہ خزانہ نکل جاتا۔ وہ معصوم چھوٹا سا ہے، لوگ اس کا خزانہ کھا پی جاتے، لوگ اس کے خزانے کو ہڑپ کر جاتے، ہضم کر جاتے، اس کا خزانہ ضائع ہو جاتا، اور وہ یتیم بچے کی آخری کمائی وہ تھی، لہٰذا میں نے اس کے اوپر دیوار تعمیر کر دی، کسی کو پتہ ہی نہیں نیچے خزانہ دفن ہے۔ جب وہ جوان ہوگا تو وہ خزانہ نکال کے اسے خود استعمال کر لے گا، خود وہ برکتیں لے لے گا جو اللہ نے اس کے لیے رکھی ہیں۔ اور ایسا میں نے اس لیے کیا، سنو قرآن کی زبان، میں نے اس لیے کیا کہ اس کی نسل میں پیچھے ایک بندہ بڑا نیک تھا، ان کا والد بڑا نیک آدمی تھا، لہذا والد کی نیکی کی وجہ سے میں نے یہ عمل کیا ہے کہ اس کا والد نیک تھا تو کہیں بچے کو نقصان نہ ہو جائے۔ تو حضرت خضر کے عمل سے مفسرین لکھتے ہیں کہ 7 نسلوں پیچھے تیری زندگی میں کوئی ایک نیک شخص موجود ہو، اس کا صلہ 7 نسلوں تک چلتا رہتا ہے، اس کا نور 7 نسلوں تک جاری رہتا ہے، جس کی نسل میں کوئی نیک انسان موجود ہو۔ تو لہٰذا میں نے یہ 3 کام اس لیے کیے، اور اگر میں نے یہ 3 کام اس لیے کیے ہیں کہ اس کے پیچھے حکمتیں تھیں، تو اے موسیٰ کاش آپ اعتراض نہ کرتے۔ یار لفظ سنیے گا ذرا، مجھے کہو نا سبحان اللہ، بولیے کاش آپ اعتراض نہ کرتے
تو ابھی میں نے بہت کچھ آپ کو سکھانا تھا، ابھی میں نے بہت کچھ آپ کو بتانا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ میری اور آپ کی راہ یہیں سے جدا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے، حضرت خضر اپنے راستے پہ چل پڑے۔ تو میں آپ سے یہ ساری بات سنا کے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمیشہ اپنی زندگی اسی طرح رہی ہے انشاءاللہ۔ بولیے ذرا، ہمیشہ بزرگوں کے پاس، اللہ والوں کے پاس، نیکوں کے پاس اسی انداز سے جائیے۔ یہ اللہ نے پورا واقعہ انداز سکھانے کے لیے دیا۔ یہ کہانی اس لیے بیان کی گئی کہ وہاں جا کے کرنا کیا ہے، وہاں عمل کیا ہونا چاہیے، اور وہ عمل کیا ہے؟ آمنا وصدقنا، ہم نے آپ پہ ایمان لایا، ہم نے تصدیق بھی کر دی، ہم حاضر حضور۔ ہاں کوئی بات پوچھنی ہو، کسی جگہ آپ کا معاملہ ہے، تو اس کو اس انداز سے پوچھیں کہ وہ ایک ادب کے دائرے میں رہ کے، وہ ایک ادب کے دائرے میں رہ کے پوچھ لے کہ حضور یہ بات ایسے ہے، میں اعتراض نہیں کر رہا، میں کیوں نہیں بول رہا، مجھے کہو نا سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 3 بار کیوں بولا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کا لفظ میں نہیں بول رہا مولا، میں مولا ان کے سامنے یہ نہیں بول رہا، بس یہ کہہ رہا ہوں حضرت مجھے ذرا اس کی ذرا سمجھ بتا دیں، اصل میں معاملہ کیا ہے، اندر بات کیا ہے، تاکہ میں اس عقل کی اس بات کو سمجھ کر اپنی اصلاح کر لوں۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ بول دیجیے ذرا۔ ہم چونکہ علم والوں کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں، ہمارا علم والوں کے ساتھ ذوق ہے، علم والوں کے ساتھ شوق ہے، تو کبھی ایسا نہ کیجیے گا کہ کبھی ایسا انداز نہ بن جائے جیسے اس شیطان بدبخت نے اللہ کی بارگاہ میں کیا تھا۔ نوٹ کریں، یاد کریں، اللہ کی بارگاہ میں کیا بولا تھا وہ؟ اس نے یہی کہا تھا، کیوں تم نے اس کو اس قابل بنایا کہ فرشتے اسے سجدہ کریں؟ میں موجود نہیں تھا، میں موجود تھا، مولا تو نے اسے کیوں ایسا بنا دیا؟ تو یہ جو کیوں کا لفظ اس نے اللہ کی بارگاہ میں بولا، یہ لفظ آج تک منع ہے، انشاءاللہ بول دو، یہ لفظ نہیں، آج تک منع ہے، اس لفظ کے ساتھ بزرگوں کے بارگاہ میں نہیں جانا۔ یہی کہنا ہے حضرت، پوچھنا چاہتا ہوں یہ بات ایسے ہے تو کس طرح مجھے سمجھا دیں ذرا، انداز میرا یہی ہے۔ تو اللہ ہمیں ایسا ادب والا بنائے، اور اماموں کی پیروی اور اماموں کے پیچھے چلنا اور اماموں کے انداز اور اماموں کے اندر اماموں کے پاس بیٹھنا وہ اسی انداز سے ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور جا کے انہوں نے ادب کا مظاہرہ کیا۔ وہ تو اللہ کی حکمت تھی کہ صرف 3 ہی باتیں پتہ چلیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کاش موسیٰ علیہ السلام اعتراض نہ کرتے، اللہ کتنے اور نور کے موتی عطا فرماتے، اللہ کتنے اور نور کی برکتیں اور رحمتیں قرآن بیان کر دیتا، لیکن وہ اعتراض کر کے 3 باتوں پہ بات ختم ہو گئی۔ تو اللہ نے مجھے آپ کو آج توفیق دی ہے، ہم بھی بزرگوں والے ہیں انشاءاللہ۔ بولو ذرا، ہمیشہ اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ بھی ایسا ہی رویہ رکھیں انشاءاللہ۔ اپنے والدین کی خدمت میں بھی یوں ہی بیٹھیں، اپنے والدین کے ساتھ بھی اسی طرح کا انداز بنائیں کہ ابا جی یہ معاملہ ہے تو ایسے ہے، ابا جی اس طرح کا انداز ہے، یہ جو بات ہے اسی سے برکت ہوتی ہے، اسی سے رحمت آتی ہے، اسی سے کرم اترتے ہیں، اسی سے فضل اترتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں جو بیان کیا، ہم نے بنائے ان میں سے بعض کو امام، اور وہ رہبری کرتے رہے، اور ہمارے حکم کے ساتھ وہ رہبری کرتے رہے جب تک لوگ صابر رہے۔ ہائے، مل کے کہو سبحان اللہ۔ کہا رہبری تب تک ہے جب تک تم صبر کر رہے ہو۔ نہیں سمجھے بات؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ رہبری تب تک ہے جب تک تم صبر کر رہے ہو، اور اگر تم نے صبر چھوڑا ساتھ ہی رہبری بھی ختم ہو گئی۔ لہذا اللہ کے ولیوں کے ساتھ صبر کے ساتھ چلو، ان کے ساتھ لگے رہو، سارے انداز خود ہی کھل کے سامنے آتے جائیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق دے اور قرآن کا یہ نور ہمارے دلوں میں اتارے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنتے ادا فرمائیے۔ پنکھے ذرا تیز کر دیں۔